بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. سورہ لقمان آیت نمبر 27 اور 28. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ اور اگر ان بے شک ما جو فی الارض زمین میں من شجرۃ کوئی بھی درخت ہے اقلام قلمیں ہو جائے والبحر اور سمندر یمدہ اس کی سیاہی ہو جائے من بعدہ جس کے بعد سبعۃ ابحر 7 سمندر اور بھی ہو ما نفدت نہیں ختم ہوں گے کلمات اللہ اللہ کے کلمات ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز نہایت غالب ہے حکیم نہایت حکمت والا ہے. ما نہیں خلقکم تمہارا پیدا کرنا ولا بعثکم اور نہ تمہارا دوبارہ اٹھانا الا مگر کنفس مانند جان کے واحدۃ ایک ان اللہ بے شک اللہ تعالی سمیع خوب سننے والا بصیر سب کچھ دیکھنے والا ہے. اللہ تعالی نے اپنی عظمت اور جلالت کو ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے اور اس قدر رفعتوں اور بلندیوں اور عزتوں والی ہے اور اس کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ اس کے کلمات کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں. جس طرح اس کی ذات کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے اسی طرح اس کے کلمات کی بھی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. اس کی ثنا اور اس کی تعریف اس قدر زیادہ ہے کہ اس کا احاطہ کیا ہی نہیں جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. تو یہاں جو محل استدلال ہے وہ یہ الفاظ ہیں لا احصی نہیں میں شمار کر سکتا احاطہ کر سکتا ثناء علیک تیری تعریف کو. یا اللہ میں تیری ثنا اور تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا. انت کما اثنیت علی نفسک تو اسی طرح ہے جس طرح تو نے اپنی خود تعریف بیان کی. جو تعریف جو ثنا تو نے خود اپنی بیان کی ہے اسی طرح ہے
اور اگر میں تیری ثنا اور تیری تعریف کا احاطہ کرنا چاہوں تو میں ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اور آپ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، حالانکہ آپ سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ تو فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اور اگر بے شک زمین میں جو کوئی درخت بھی ہے، یعنی زمین کے اندر جتنے بھی درخت موجود ہیں وہ سارے کے سارے اقلام، قلم کی جمع اقلام، قلمیں ہو جائے، لکھنے والا جو قلم ہوتا ہے یہ قلمیں بن جائے۔ والبحر یمدہ، اور سمندر اس کی سیاہی ہو جائے۔ سمندر زمین کا جو 3 گنا حصہ ہے وہ سمندر کے اوپر مشتمل ہے، تو یہ سمندر سیاہی ہو جائے، یہ اس کی ان قلموں کی سیاہی بن جائے۔ اور پھر ایک سمندر کی بات نہیں ہے، من بعدہ 7 ابحر، اس کے بعد 7 سمندر اور ہو، یعنی ایک سمندر ان قلموں کی سیاہی بن جائے، اور پھر اس کے بعد پیچھے 7 سمندر اور ہو جو اس کی سیاہی بن جائے۔ یہ مبالغے کے لیے فرمایا ہے، حصر مقصود نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی سمندر ہو جائے اور جتنے بھی اس میں ایک کے بعد ایک کے بعد سیاہی بنتے چلے جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، نہیں ختم ہوں گے اللہ کے کلمات۔ اللہ کے کلمات کسی بھی صورت میں ختم ہو ہی نہیں سکتے، اور اللہ کے کلمات کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں۔ اب یہ کلمات کلمتن کی جمع ہے، اور کلمتن سے یہاں مراد کلام ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر بھی کلمتن کا لفظ کلام کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کلا انہا کلمتن ہوا قائلہا، کافر کا ذکر کرتے ہوئے، نافرمان کا ذکر کرتے ہوئے، کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے رب ارجعون، اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ میں جو کچھ پیچھے چھوڑ آیا اب میں اس میں نیک عمل کر لوں۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمتن، بلا شبہ یہ ایک بات ہے، یہ ایک کلام ہے، ہوا قائلہا، جسے وہ کرنے والا ہے۔ تو یہاں کلمتن سے مراد کلام ہے، مراد اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کے کلام، اللہ کی باتیں جو اللہ کی عظمت اور جلالت پر مبنی ہے، اللہ کی صفات پر مبنی ہے، اللہ کی تعریفات پر مبنی ہے، اللہ کے حکموں پر مبنی ہے، تو اللہ کے کلمات کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں۔ تو یہ بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص 2 مقامات پر ذکر فرمائی ہے، ان میں سے ایک تو یہی آیت مبارکہ ہے، اور دوسری سورہ کہف کی 2nd لاسٹ آیت ہے، آخر سے پہلے والی آیت ہے، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے سیاہی بن جائے، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تو البتہ سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو۔ ولو جئنا بمثلہ مددا، اور اگرچہ ہم اس کے مثل بطور مدد کے اور لے آئے، اس کے مثل اور بھی لے آئے، وہ بھی سارے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اب یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی جلالت کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ ذات کتنی عظیم ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور اللہ کے بد مقابل بناتے ہیں، ہمسر بناتے ہیں، اللہ کے برابر اوروں کو لا کھڑا کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کی شان تو یہ ہے، اللہ کی عظمت اور جلالت کا تو یہ عالم ہے کہ اس کے کلمات کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں۔ اس کی اتنی تعریفات ہیں، اتنی تعریفات ہیں کہ ان تعریفات کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کا غلبہ حاصل ہے ہر اعتبار سے۔ تو دیکھیے نا کہ اس کے کلمات کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں۔
ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ غالب ہے، مکمل غلبہ اس کو حاصل ہے، اور وہ اپنی بادشاہت میں کسی کا بھی ایک ذرے کے برابر بھی محتاج نہیں ہے۔ حکیم نہایت حکمت والا ہے، حکمت والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو غلبہ حاصل ہے تو اس کا کوئی کام ایسا ہو جو حکمت سے خالی ہو، ہرگز نہیں۔ باوجود اس کے کہ وہ ہر چیز پر پوری طرح غالب ہے، قدرت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، کنٹرول رکھتا ہے، اس کے کلمات کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، لیکن اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، وہ نہایت حکمت والا ہے۔ اب یہ جو کافر مشرک اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان کو بھی وہ فوری نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دیتا ہے، اور یہ بھی اس کی حکمت ہے کہ وہ فوری عذاب نازل نہیں کرتا بلکہ انسان کو موقع دیتا ہے، ہر طرح سے اس پر حجت پوری کرتا ہے، اور پھر اگر وہ پھر بھی نہ مانے پھر اللہ کا عذاب آتا ہے اور اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ تو فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور نہ تمہارا دوبارہ اٹھانا۔ تمہارا پیدا کرنے سے مراد تمہیں پیدا کرنا، یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، کفار صاف اس چیز کا انکار کرتے تھے، وہ مانتے ہی نہیں تھے، تسلیم ہی نہیں کرتے تھے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ وہ کہتے تھے ہم مٹی میں گھل مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں چورا چورا اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو پھر ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مختلف دلائل قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان فرمائے اور اس کو ثابت کیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور یہ کام اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، چونکہ یہی تو بنیادی عقیدہ ہے جس سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ اگر یہی عقیدہ نہ ہو آخرت کا تو پھر انسان تو تباہ ہو جائے گا۔ جب جزا سزا حساب کتاب جنت جہنم یہ ساری چیزیں ان پر ایمان ہی نہ ہو اور ان کو مانتے ہی نہ ہو تو پھر ایسے شخص کا کیا بنے گا اور وہ کس طرح زندگی گزارے گا؟ تو آخرت اور آخرت پر ایمان یہ بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ تو فرمایا ہے کہ تم یہ نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے اور اس کی قدرت کا عالم تو یہ ہے کہ اس کے لیے تمہیں پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ زندہ کرنا ایک نفس ایک جان کے پیدا کرنے اور اسے دوبارہ زندہ کرنے کی مانند۔ تم جتنی مرضی تعداد میں ہو، اللہ کے لیے تو تمہیں پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ زندہ کرنا اتنا آسان ہے جیسے تم میں سے ایک جان کو پیدا کرنا ہو اور ایک جان کو دوبارہ زندہ کرنا ہو۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی عظمت ہے، کیونکہ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ وہ کہہ دے کن، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی، اس کے لیے کوئی مشکل ہے ہی نہیں، کسی قسم کے اسباب اور وسائل کا وہ محتاج نہیں ہے۔ تو فرمایا تم سب کا پیدا کرنا، دیکھیں نا کتنے انسان ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک، اور پھر اس کے علاوہ بھی یعنی دو مخلوقات مکلف ہیں، ایک انسان اور دوسرے جنات، تو جنات کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان کو بھی دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ تو فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ اتنے سارے لوگ ہوں گے ان کو دوبارہ پیدا کرنا یہ کیسے ہوگا، دوبارہ زندہ کرنا یہ کیسے ہوگا۔ اب دیکھیں نا روزانہ کتنے لوگ دنیا کے اندر آتے ہیں، کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور اسی طرح کتنے لوگ دنیا سے جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ہر ایک کا وقت اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، باری باری دنیا میں آ رہے ہیں لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے وہ فوراً اس دنیا کو خیر بات کہہ کے آخرت کے سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے۔
تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا بالکل برحق ہے، اس پر مکمل ایمان ہونا چاہیے، کسی قسم کا شک اور شبہ اس معاملے میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا، اور یہ حسر کے اسلوب میں ہے کہ تمہارا نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ زندہ اٹھانا، تمہیں دوبارہ زندہ کرنا، مگر ایک ہی نفس کی مانند۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ جس طرح تمہیں پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے ایک ہی نفس کی مانند ہے، یعنی اسی طرح تمہاری ساری باتوں کو وہ سن رہا ہے، ایک ہی وقت میں سن رہا ہے، ہر ایک کی سن رہا ہے۔ کوئی جو بھی بات کرتا ہے یا اللہ کو پکارتا ہے یا اللہ سے مانگتا ہے، سب کی سن رہا ہے، اور صرف سن نہیں رہا بلکہ سب کو دیکھ بھی رہا ہے۔ کوئی بھی اس کی نظروں سے مخفی اور اوجھل نہیں ہے۔ تو اللہ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی جو یہ شان ہے، یہ اس کا تعارف ہے جو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کروایا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس سے انسان پھر اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے اور اس کی نافرمانیوں سے باز رہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی، یہ تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته